السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایشوز ریلیٹنگ ٹو رپورٹنگ آف اکاؤنٹس ریسیویبل کے بارے میں پڑھیں گے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے ان دی بیلنس شیٹ وہ کس طرح ہوتی ہے اور جو ہے اس میں کون کون سے ایشوز ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. Accounts receivable reporting. According to US GAAP, the figure that is presented on a balance sheet for account receivable is its net realizable value. کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کی جو ویلیو بیلنس شیٹ میں آتی ہے وہ نیٹ ریئلائزیبل ویلیو ہوتی ہے. اور نیٹ ریئلائزیبل ویلیو کیا ہوتی ہے؟ دا اماؤنٹ آف کیش دا کمپنی ایسٹیمیٹس ول بی کلیکٹڈ اوور ٹائم فرام دیز اکاؤنٹس. کہ جو کمپنی کا ایسٹیمیٹ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس اکاؤنٹس ریسیویبل ہیں $4 lakh کے، اور کمپنی یہ اندازہ لگاتی ہے کہ 20,000 کی جو اکاؤنٹس ریسیویبل ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے اور بیڈ ڈیٹس ہو جائیں گے. ہمیں مطلب اندازہ ہے یا پاسٹ ایکسپیرینس کے بیسس پر ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ نہیں ملیں گے، وہ بیڈ ڈیٹس یا انکولیکٹیبل اکاؤنٹس ہو جائیں گے. تو نیٹ ریئلائزیبل ویلیو کیا ہوگی؟ نیٹ ریئلائزیبل ویلیو ہوگی 3,80,000. کیوں؟ کیونکہ 4 لاکھ سے اب یہاں آپ 20,000 کے انکولیکٹیبل کر لیں تو ہمارے پاس بقایا جو رقم بچتی ہے وہ 3,80,000 ہے، اور یہ ویلیو کون سی ہے؟ یہ نیٹ ریئلائزیبل ویلیو ہے. لاسز فرام bad accounts are anticipated and removed based on historical trends and other relevant information. یہ وہی بات بتا رہا ہے کہ جو losses بیڈ ڈیٹس یا بیڈ اکاؤنٹس کی وجہ سے ہمارے پاس losses ہوتے ہیں تو وہ ریموو کیے جاتے ہیں. کس طریقے پر؟ یہ آن دی بیسس آف پاسٹ یا ہسٹوریکل ڈیٹا یا پاسٹ ایکسپیرینس کے بیسس پر یا ریلیونٹ انفارمیشن کے بیسس پر ہم یہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اکاؤنٹس ریسیویبل جو ہیں وہ ہمیں انکولیکٹیبل ہو جائیں گے. Thus the figure reported in the asset section of the balance sheet is lower than the total amount of receivable held by the company. کہ دیکھیں آپ کو جو میں نے اگزامپل بتائی کہ $4 lakh کے ہمارے پاس اکاؤنٹس ریسیویبل ہیں اور ان میں سے جو ہے 20,000 ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ انکولیکٹیبل رہ جائیں گے، تو باقی جو رہ گئے 3,80,000 وہ رپورٹ ہو رہے ہیں بیلنس شیٹ میں. تو ایسٹ سیکشن میں آپ رپورٹنگ لیس کر رہے ہو آپ کے ایکچوئل اکاؤنٹ ریسیویبل سے. یہ جو ہم یہ جو لیس رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ بھی اکارڈنگ ٹو دی گیپ جنرلی ایکسیپٹیبل اکاؤنٹ پرنسپل کے تحت ہم یہ جو ہے رپورٹنگ ہو رہی ہے. پھر ہم نے بات کی کہ فیکٹرز ہیں، کچھ فیکٹرز ہیں جن کی بیسس پر ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل اتنے انکولیکٹیبل ہو جائیں گے. وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں؟ ٹو ڈیٹرمن دا نیٹ ریئلائزیبل ویلیو اپروپریٹلی فار اکاؤنٹس ریسیویبل کمپنی آفیشیل کنسیڈر مینی ریلیونٹ فیکٹرز سچ ایز دی فالوئنگ. کہ یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے یا آفیشیلز ہیں یا کمپنی کے جو لوگ ہیں وہ یہ فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہیں in order to guess یا in order to estimate the net realizable value. تو سب سے پہلا فیکٹر ہے historical experience of the company in collecting its receivable. کہ past experience کیا آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کی جو accounts receivable ہیں وہ کتنے % کلیکٹ ہو رہے ہیں. past میں پچھلے سالوں میں آپ نے کتنے % accounts receivable جو ہیں آپ نے کلیکٹ کیے ہیں. پھر efficiency of the company's credit verification policy. جب آپ کی کمپنی کسی کو کریڈٹ دیتی ہے، قرضہ دیتی ہے، تو وہ کون سی ویریفیکیشن کرواتی ہے. جتنی سخت ویریفیکیشن کریڈٹ ویریفیکیشن پالیسی ہوگی اتنے آپ کے بیڈ ڈیٹس کم ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کا ایک دوسرا نقصان بھی یہ ہے کہ آپ کی سیلز بھی اس سے متاثر ہوگی، کیونکہ مارکیٹ میں زیادہ تر جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ کریڈٹ بیسس پر ہوتی ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ سخت کریڈٹ ویریفیکیشن پالیسیز اپلائی کرتے ہو تو آپ کی جو کسٹمرز ہوں گے یا آپ کے جو اکاؤنٹس جو پروپوزڈ کسٹمرز ہوں گے وہ آپ سے لینا پسند اتنا نہیں کریں گے جتنا ایسی کمپنیز سے لینا پسند کریں گے جن کی کریڈٹ ویریفیکیشن پالیسیز تھوڑی ریلیکسڈ ہوں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے بیڈ ڈیٹس یا انکولیکٹیبل اکاؤنٹس کی جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. پھر ہے
کرنٹ اکنامک کنڈیشن کے اکانومی ایز اے ہول کیسی پرفارم کر رہی ہے. کیا مارکیٹ جو ہے اچھی طریقے سے پرفارم کر رہی ہے یا مارکیٹ میں سب ٹھیک چل رہا ہے. اوور آل مارکیٹ اگر اچھا پرفارم نہیں کر رہی تو جو آپ کی کریڈیٹرز، جو آپ کی کسٹمرز ہیں یا جن کو آپ کے اپنے اکاؤنٹ، جن کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو قرضہ واپس دینے میں ادھر بھی مسئلہ ہوگا. تو اوور آل اکنامک کنڈیشن بھی میٹر کرتی ہے اکاؤنٹس ریسیویبل کی کلیکشن میں اور اکاؤنٹس ریسیویبل کی کلیکشن میں. پھر ہے انڈسٹری ایوریجز اینڈ ٹرینڈز کی جس انڈسٹری میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. کیا ادھر بھی اکاؤنٹ ریسیویبل کی کلیکشن، ادھر جو ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کی کلیکشن کا کیا ٹرینڈ ہے، کتنے فیصد جو ہے لوگ آپ کو وقت پر پیسہ واپس دے دیتے ہیں اور جو ہے کتنی فیصد جو ہے بیڈ ڈیٹس یا انکلیکٹیبل رہ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے انڈسٹری ایوریجز سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے نیٹ ریئلائزیبل ویلیو کیا ہوگی. پھر ہے کرنٹ پرسنٹیج آف اوور ڈیو اکاؤنٹس کے جو اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کی مدت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ کتنے فیصد ہیں آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل میں. فار ایگزامپل اس کی مثال یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کی جو ایسے اکاؤنٹس جن کی جو اوور ڈیو ہیں، مطلب ان کی جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ گزر چکی ہے، انہوں نے ابھی تک آپ کو رقم واپس نہیں دی، تو وہ کتنی فیصد ہے، وہ بھی میٹر کرتی ہے آپ کے اسٹیمیشن میں. پھر ہے ایفیشنسی آف کمپنیز کلیکشن پروسیجر کہ کمپنی کے کلیکشن پروسیجر کے مطلب آپ کی کمپنی کلیکشن جو پالیسیز اپلائی کی ہوئی ہیں وہ کتنی ایفیشینٹ ہیں، وہ کتنی اچھی ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں آپ کو ایک ایسٹیمیشن لگانے میں مدد دیتے ہیں کہ آپ کی جو نیٹ ریئلائزیبل ویلیو کیا ہوگی اور بیڈ ڈیٹس یا اکاؤنٹس یا انکلیکٹیبل اکاؤنٹس کتنے ہوں گے. تو آج کل کے دور میں جو ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنلی ہو رہی ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنلی ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ بھی کنسیڈر کرنا ضروری ہے کہ جو آپ کے فورن کرنسی بیلنسز ہیں وہ کیسے افیکٹ کریں گے آپ کی اکاؤنٹ ریسیویبل کی رپورٹنگ میں. تو فورن کرنسی balances are common because many companies buy and sell product and services internationally کہ زیادہ تر کمپنیز آج کل جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ٹریڈ کر رہی ہیں. Although many of these transactions are denominated in foreign currency, they are reported in US dollars when financial statements are produced for distribution in this country. For example, پاکستان میں کوئی کمپنی آپریٹ کر رہی ہے لیکن وہ انٹرنیشنلی بھی ڈیل کر رہی ہے تو وہ جو رپورٹنگ اپنی کرتی ہے وہ ڈالرز میں کرتی ہے. تو فار ایگزامپل آپ نے کسی پر چیز بیچی انٹرنیشنلی اور آپ نے اکاؤنٹ ریسیویبل وہ کریڈٹ پہ بیچی اور آپ نے وہ اکاؤنٹ ریسیویبل میں شو کر دی کہ لیٹ سے کہ $20. تو $20 کی ڈیٹ پر فار ایگزامپل آج ڈیٹ ہے 4 دسمبر، تو آپ جب اس کی رپورٹنگ دسمبر 31 پر کریں گے تو آج کی ڈیٹ پر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ چینج ہوگا 31 دسمبر کی ڈیٹ سے. تو یہ جو ڈفرنس آ رہا ہے اس کو کیسے رپورٹ کیا جائے گا اس فورن کرنسی بیلنسز میں، یہ ہم پڑھیں گے کہ اس کو کیسے رپورٹ کیا جائے گا، اس کی رپورٹنگ کا جو ایشو ہے وہ کس طرح سالو کیا جائے گا. ادھر آپ دیکھیں کہ اکارڈنگ ٹو US GAAP monetary assets and liabilities, cash as well as receivables and payables to be settled in cash کہ جو مانیٹری ایسٹس ہیں اور لائبلٹیز ہیں ان کو ہم سیٹل کرتے ہیں کیش میں. آر اپڈیٹڈ فار رپورٹ مانیٹری ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے نا، ابھی اس میں ایکسچینج ریٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ پر ایکسچینج ریٹ جو بھی ہے اس کے حساب سے. فار ایگزامپل پاکستان میں ایک کمپنی ہے اور اس نے قرضہ دیا ہوا ہے US میں فار ایگزامپل $20,000 کا. تو دسمبر 31 کو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو قرضہ ہے وہ $20,000 کا، تو اس کو اپنے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کہ فار ایگزامپل 31 دسمبر پر لیٹس ایزیوم کہ 1,160 روپی کا $1 ہے، تو ابھی اس کو 20,000 کو 160 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے اور جو ویلیو آ جائے گی اس کو ہم اکاؤنٹ ریسیویبل میں لکھ لیں گے. تو اس کی رپورٹنگ اس طرح ہوگی کہ اکاؤنٹ ریسیویبل یا آپ کے پیبلز جو ہیں وہ ایکسچینج ریٹ اس دن کا ہم لیتے ہیں جو کہ
بیلنس شیٹ کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ بیلنس شیٹ کی ڈیٹ پر جو ریٹ ایکسچینج ریٹ چل رہا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ہم ٹوٹل اماؤنٹ کے ساتھ یا ٹوٹل اماؤنٹ ان ادر کرنسی، جیسے کہ 20,000 ہو گیا تو ملٹیپلائی کر دیا ہم نے 160 کے ساتھ تو ہمارے پاس ویلیو آ گئی. لیکن جب ہم بات کر رہے ہوں فکس ایسٹس کی جیسے کہ لینڈ، بلڈنگ اینڈ دا لائک ہو گیا تو ادھر ہسٹوریکل کاسٹ پرنسپل چلے گا. ہسٹوریکل کاسٹ پرنسپل ایسے چلے گا کہ فار ایگزامپل 20,000 کیا ابھی ہم نے فار ایگزامپل بلڈنگ لی تو ابھی وہ بلڈنگ جب 20,000 کی لی تو وہ لیٹ سے آج لی 4 دسمبر پر، تو آج جو ہے ایکسچینج ریٹ لیٹ سے ایزیوم کہ 150 چل رہا ہے، ایزیوم کرتے ہیں تو ہم نے 150 ملٹیپلائی بائی 20,000 کر لیا تو آج ہم نے اتنی پرائس ہم نے پے کر دی. ابھی جب ہم بیلنس شیٹ میں رپورٹنگ کریں گے تو وہی 150 کو ملٹیپلائی کریں گے 20,000 کے ساتھ کہ کتنا، پھر ہمارے پاس وہی ایسٹ کی ویلیو آ جائے گی. مطلب وہ ویلیو جو ایکسچینج ریٹ میں تھی، جو ایکسچینج ریٹ اس دن پر تھا دسمبر 4 پر تھا، وہی ایکسچینج ریٹ ہم نے دسمبر 31 پر بھی لکھا. لیکن ہم اکاؤنٹ ریسیویبل میں اس طرح نہیں کر رہے، ہم اکاؤنٹ ریسیویبل میں ایکسچینج ریٹ اس دن کا لے رہے ہیں جس دن پر ہم بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں. تو بیلنس شیٹ بنانے کی ڈیٹ پر ہمارے پاس جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ تھا وہ 160 تھا، جبکہ ہم نے کیا کر لیا لینڈ اینڈ بلڈنگ کے لیے ہم نے 150 ہی لیا. کیوں لیا؟ کیونکہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے آل ادر foreign currency balances, land, building and the like continues to be shown at the historical exchange rate in effect at the time of original transaction. کی جس دن ٹرانزیکشن ہوا تھا اس دن کا ایکسچینج ریٹ ہی چلے گا، جبکہ گیپ کہتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ ریسیویبل اور مانیٹری ایسٹس اور اس کے ساتھ ساتھ لائبلٹیز کو اس طرح رپورٹ کرو کہ جو ایکسچینج ریٹ اس دن کا دسمبر 31 کا یا بیلنس شیٹ ڈیٹ کا جو ایکسچینج ریٹ ہوگا وہ چلے گا ادھر. جبکہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر آپ کا ایکسچینج ریٹ کون سا چل رہا ہے، ہسٹوریکل ایکسچینج ریٹ چل رہا ہے. تو اس میں جو ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن کی وجہ سے اینی چینج ان ون آف دیز اکاؤنٹس کریٹ اے گین اور لاس ٹو بی ریکگنائزڈ آن دا انکم اسٹیٹمنٹ. کہ جو بھی فار ایگزامپل 20,000 کا آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا 4 دسمبر کو، آپ نے اس دن ایکسچینج ریٹ آپ کا چل رہا تھا 150 کا روپیز کا، ابھی ہم نے جو دسمبر 31 کی بات کی تو 160 کا ایکسچینج ریٹ ہے، تو آپ کو یہ جو 10 روپیز کا $1 پر فائدہ ہوا ہے یہ انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ ریکگنائز کرو گے کہ ایکسچینج ریٹ پروفٹ یا ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے جو آپ کو گین ہوا ہے، تو اس کو اس طرح ریکگنائز کر دیا جائے گا. اور اگر ان کیس الٹ ہو گیا کہ 20,000 جو اکاؤنٹ ریسیویبل تھے اس دن ایکسچینج ریٹ چل رہا تھا 150 کا، ابھی ہو گیا 140، تو یہ جو لاس ہوگا یہ بھی ہم رپورٹ کر لیں گے اس میں انکم اسٹیٹمنٹ میں. تو اس طرح کیا ہو گیا، ہم نے جو اکاؤنٹ ریسیویبل کی رپورٹنگ سے کی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کر لی. تو اس ویڈیو میں ہم نے 2 کانسیپٹ پڑھے، مینلی 2 کانسیپٹ تھے. پہلا تھا نیٹ ریئلائزیبل ویلیو اور دوسرا ہے فورن کرنسی بیلنسز. نیٹ ریئلائزیبل ویلیو کہ آپ جو اکاؤنٹ ریسیویبل کی رپورٹنگ کرتے ہیں وہ آن دی بیسس آف نیٹ ریئلائزیبل ویلیو کرتے ہیں، اور یہ نیٹ ریئلائزیبل ویلیو جو معلوم ہوتی ہے وہ آپ کو پاسٹ ایکسپیرینس اینڈ ادر ریلیونٹ فیکٹرز کی بیسس پر آپ نیٹ ریئلائزیبل ویلیو کو معلوم کرتے ہو. اس کے بعد ہم نے فورن کرنسی بیلنسز کے بارے میں پڑھا. فورن کرنسی بیلنسز کیا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی ٹریڈ ہو رہی ہے تو آپ کی ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے آپ کے مانیٹری ایسٹس اینڈ پیبلز کو، لیکن یہ افیکٹ نہیں کرتی آپ کے ان ایسٹس کو جو کہ فکسڈ ہیں. ان کی اکاؤنٹ ریسیویبل کی رپورٹنگ کو کیسے افیکٹ کرے گا کہ جس دن آپ بیلنس شیٹ بنا رہے ہو اس دن کا آپ ریٹ لو گے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کی ویلیو معلوم کر لو گے، اور جو بھی ڈفرینس آیا فلکچویشن کی وجہ سے یا تو وہ آپ کو گین لے کر آئے گا یا لاس لے کر آئے گا، تو وہ ہم نے ریکگنائز کرنا ہے کدھر، انکم اسٹیٹمنٹ میں. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا.
اگر کوئی اس ویڈیو میں اگر کوئی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.